علامہ مدنی صاحب بہت خوبصورت بات فرمائی بیرسٹر صاحب نے، اور مجھے شیخ سعدی شیرازی کا ایک بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے۔ تو ہم گردن از حکم داور مہ پیچ، کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ، تو بھی خدا کے حکم کے سامنے گردن پیچھے نہ موڑ، تاکہ کوئی بھی گردن تمہارے سامنے موڑے نہیں، ہر کوئی تمہاری اطاعت کرے۔ بالکل وہ جو آپ فرما رہے تھے۔ حضرت امام محمد تقی کی شہادت ایک المناک باب ہے، اور یہ حسنی طرز شہادت ہے۔ اللہ یعنی امام حسن کے رستے پہ چلے، خاتون کے ذریعے زہر دلوایا گیا، عظیم الشان جنازہ، آپ کی تدفین جد امجد کے ساتھ کاظمین میں، اور میرا خیال ہے کہ جنت البقیع کے بعد یہ واحد جگہ ہے جہاں ایک سے زیادہ امام دفن ہے، اور ایسی مستجاب الدعویٰ جگہ ہے۔ تو آپ ارشاد فرمائیے اس کانٹیکس۔ حکمت کی چوٹیوں پر بسیرا فرمانے والے حضرت امام محمد تقی کی یہاں آخر میں چند اقوال بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی شہادت کو عرض کریں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے پر زمین و آسمان سب بند ہو گیا ہو، اس کو چاہیے وہ پرہیزگاری اختیار کر لے، رب تعالیٰ اس کے تمام معاملات کے اندر کشادگی پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے تو کسی بھی جگہ اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا، تو پھر ابھی دیکھ تو کس حال میں جی رہا ہے۔ کیا بات۔ پھر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والا شخص تین چیزوں کی ہمیشہ اسے ضرورت رہتی ہے، ایک رب تعالیٰ کی توفیق کی، دوسری نفس اور قلب کو واز کرنے کی، اور تیسری وہ ہمیشہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں گھبرایا نہ کرو، یہ دنیا ایک بازار ہے، ایک گروہ اس سے نفع اٹھاتا ہے، دوسرا گروہ اسی سے نقصان اٹھاتا ہے۔ اور پھر آپ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرو، علم کے بغیر جو عمل کرنے والا ہے وہ اصلاح پیدا نہیں کرتا بلکہ فساد پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ مدینہ طیبہ میں رہے اور آپ کو معتصم نے دوبارہ بغداد بلایا انتقام لینے کے لیے، آپ کو راہ شہادت پر چلانے کے لیے۔ آپ پہلی دفعہ جب مدینہ طیبہ سے آنے لگے معتصم کے دور میں، تو آپ کے غلام نے کہا، خادم نے کہا، حضور وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد پھر ہم کس کو امام بنائیں؟ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے، اس دفعہ نہیں ہو سکتا، اس دفعہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بغداد گئے، بغداد کی گلیوں کو نوازا، لوگوں کو حکمت کے جو ہے نا وہ جام پلائے۔ آپ کو پتہ تھا کہ اب دنیا میں واپس مدینے میں آنا جو ہے وہ ظاہری طور پر نصیب نہیں ہوگا۔ آپ گئے، آپ کے لیے سازشیں کی گئیں، وزیر کو کہا گیا کہ ان کی دعوت رکھی جائے اور اس میں زہر دیا جائے۔ آپ اس کے گھر گئے، دعوت کو قبول کیا، کھانے میں جو ہے وہ زہر ڈال دیا گیا، آپ نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد آپ فرمانے لگے، مجھے اپنے گھر سے باہر چھوڑاؤ۔ کہا کس لیے حضرت؟ کھانا کھا لیجئے۔ کہا تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھے گھر سے باہر چھوڑاؤ۔ کیا شان کرم ہے، جواد ہیں، یہ جواد ہیں۔ عطا ہی عطا ہے، خطا پر عطا ہی عطا ہے، یعنی وہ قتل کرنے کے اوپر اس نے پورا اپنا معاملہ کر لیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ تجھے نقصان پہنچے گا، لوگ آ کر تجھے ماریں گے، لہذا مجھے وہی حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ کہا نہیں، میں یہ راز ہی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ تو یہ وہ شہنشاہ لوگ ہیں، ان کا کردار ہی عجیب ہے۔ امام حسین کو روکا گیا اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، امام حسن کو زہر دی گئی ہے، نام نہیں بتا رہے ہیں، امام محمد تقی اسی گھر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر چھوڑ کے آؤ کہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خون رسول ہے، یہ نور محمد ہے، یہ عطا محمدی ہے، یہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، یہ سیدہ کے انہوں نے شیر جو ہے نا وہ نوش فرمانے والوں کی نسل ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر رب ناز کرتا ہے، جبرائیل ناز کرتا ہے، جن کے اوپر زمین و آسمان کی ہر مخلوق ناز کرتی ہے، اور میدان معاشر میں جن کے اوپر سارے نبی ناز کریں گے، اور یہ صف میں وہ چمکتے دمکتے ستارے ہوں گے کہ کائنات کا ہر بندہ کہے گا واقعی رب تعالیٰ نے محمد کو بھی چنا، محمد کی اولاد کو بھی چنا۔ کیا بات ہے۔